دوسرا جواب شیخ انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کی روایت پر ہم نے تبصرہ کیا کہ یہ 50 سال کا فاصلہ انقطاع ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس دوران آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو کجا خلفائے راشدین میں سے، یعنی ابوبکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان میں سے کسی سے بھی سماع ثابت نہیں حسن بصری کا۔ تو اس پر پھر انہوں نے ایک جواب دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تو ثابت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ باقی تینوں کا تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے حسن بصری کا سماع نہیں ہے، لہٰذا وہ سید عثمان کا بھی ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، سیدنا عثمان کا بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ان پر ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سماع ثابت کیا ہے، اس کا آپ جواب دیں گے کہ میں وہ دلائل بھی جو کچھ پیش کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ان پر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی خلفائے اربعہ سے سماع نہیں ہے، انہیں حدیث نہیں سنی، ان کی صحبت میں نہیں رہے۔ ہم نے دیکھنے کی تو نفی نہیں کی۔ ابوبکر صدیق کو تو خیر وہ تو 50 سال بعد پیدا ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، سید عثمان کا دور خلافت انہوں نے دیکھا، اور سید علی کا دور خلافت بھی انہوں نے دیکھا۔ اس میں تو کوئی بات نہیں، بات ہے محدثین کی، یہاں سینہ زوری کی بات نہیں ہے، ائمہ دین کی بات ہے، حقائق ہیں، باقاعدہ سے اس پر کتابیں ہیں اور محدثین کی تصریحات ہیں، ان سے ہم آنکھیں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ خلفائے راشدین سے حسن بصری کا سماع نہیں ہے، وہ آج بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اس پر دلائل رکھتے ہیں، ائمہ حدیث سے ہم اپنے دعوے پر ثبوت پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں محدثین کو حق ہے کرنے کی، ہم تو ناقل ہیں۔ مثال کے طور پر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا سماع نہیں، اس بات پر اجماع ہے، اور ائمہ اہل سنت کی اس پر تصریحات بھی ہیں۔ حافظ ابن دہیہ کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 633 ہجری میں فوت ہوتے ہیں جی، ان کی کتاب ہے اداء ما وجب من بیان وزل الوضائین فی رجب، صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں اجمعوا انہ لم یسمع من علی حرفا قط۔ جی 633 ہجری تک محدثین علم حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ محدثین کا اجماع ہے کہ حسن بصری نے سید علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حرف بھی نہیں سنا۔ جی صحیح۔ اب ہمارا تو یہ دعویٰ تھا کہ سید علی سے سماع نہیں ہے، جی اب یہاں تو اجماع بھی ہے۔ ابن دہیہ کلبی 633 ہجری کے ایک حافظ ہیں، بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی شرح آفاق کتاب اور مارکۃ الآراء کتاب جو ہے وہ منہاج السنہ ہے، جلد 8 صفحہ اس کا 45 ہے، اس کے اندر فرماتا ہے ان الحسن صاحب علی وہذا باطل باتفاق اہل المعرفت۔ حسن بصری کے متعلق یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، اہل فن ائمہ اس بات کے باطل ہونے پر متفق ہیں، بالکل وہ اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حسن بصری کا سید علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اکٹھے ہوئے ہی نہیں۔ چلے روایت کالی وہ دیکھا چھوٹے بچے تھے، جس طرح حضورہ وغیرہ میں علی بن مدینی بیان کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ حسن بصری سے علی کے ساتھ رہے ہوں، اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ اکٹھے نہیں رہے۔ جب اکٹھے نہیں رہے تو سماع کہاں سے آ گئے؟ علامہ ابن مفلح یہ 763 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں جی، ان کی کتاب ہے اصول الفقہ، اس کے اندر یہ فرماتا ہے قال ائمۃ الحدیث لم یسمع منہ، جلد صفحہ نمبر 282 کہ ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے علی سے سماع نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المقاصد الحسن السخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور آپ شاگرد ہیں حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، 527 نمبر اس کا صفحہ ہے، اس میں ان ائمۃ الحدیث لم یثبتوا للحسن من علی سماعا، ائمہ حدیث حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سید علی سے سماع ثابت نہیں کرتے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اتفاق وہ بھی نقل کر رہے ہیں، وہ بھی اتفاق نقل کر رہے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ رأى علی ولم یثبت سماعہ منہ، علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے مگر سماع نہیں کیا، طبقات المدلسین کے اندر صفحہ نمبر 29 پہ ہے۔ اب ملا علی قاری صاحب ہیں، یہ
214 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. تو ان کی کتاب المسنو فی معرفت الحدیث الموضوع حدیث نمبر 474 ہے. کہتے قال جماعت من العلماء وما یذکرہ بعضهم من ان الحسن البصری لبس الخرقۃ من علی رضی اللہ عنہ باطل مع ان الحسن لم یسمع من علی. بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حسن بصری کو چوگا پہنایا. علماء کی جماعت کہتی ہے یہ باطل ہے. مزید یہ کہ حسن بصری کا سی علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع بھی ثابت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تو حنفی ہے. جی بلکہ اس سے آگے ہم چلیں گے. اقوال یہ پیش کرتے آگے کیا کہتے ہیں. اسی روایت المسنو کی روایت نمبر 235 میں فرماتے ہیں کون الحسن البصری لبسها من علی اطبق المحدثون علی انہ لا اصل لہ. سے علی کے حسن بصری کو چوگا پہنانے والی حدیث کے بے اصل ہونے پر محدثین کا اجماع ہے. یعنی صوفیوں نے ایک حدیث گڑھی تھی اسے علی نے ایک چوگا پہنایا تھا. اسی ریت روایت کو سلسلہ جتنے ان کے سلسلے ہیں صوفیوں کے سلاسل ہیں وہ پھر وہ چوگے وغیرہ پہناتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے, کسی نے گھڑی ہے, اور ان کے جھوٹا ہونے پر محدثین کا اجماع ہو چکا ہے. یعنی صوفیوں کے پاس دو سلسلے ہیں. ایک تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری کا علی سے سماع و لقاء ہے, انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے, انہوں نے اس کا رد کر دیا. سماع کا مسئلہ وہ بھی رد کر دیا. اب صاحب ہم ائمہ محدثین کے چند اقوال 10 کے قریب اقوال پیش کرتے ہیں اس سوال سے. امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں 234 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. آپ کی یہ کہ المراسیل ابن ابی حاتم کی صفحہ 32 پہ, اور اس قول کی سند بھی صحیح ہے, فرماتے ہیں الحسن لم یرا علی الا یکون راہ بالمدینہ وهو غلام. حسن بصری نے علی کو بچپن میں مدینے میں دیکھا, بچپن میں مدینے میں دیکھا, بس صرف روئے تھی کی دیکھا بچپن میں, وہ بھی بچپن میں, بڑی عمر میں نہیں. جی اور سماع کی تو بات ہی نہیں کرتے نا. اگر سماع کرتے تو بیان کرتے کہ سماع بھی کیا ہے. امام ابو زرع رحمہ اللہ کا بڑا ایک معروف قول ہے, علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر اعتماد کیا. 264 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے, اور مراسیل ابن ابی حاتم میں صفحہ 31 سند صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں حسن بصری نے سیدنا علی کو دیکھا ہے لیکن حدیث نہیں سنی. یہی ہمارا مقدمہ ہے جو ابو ذرہ علی ابن مدینی اور ائمہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا, سماع نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. آگے امام ابو حاتم رحمہ اللہ 270 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کے بیٹے کی کتاب ابن ابی حاتم کی العلل جلد 1 صفحہ 520 ہے. الحسن عن علی عن النبی وهو مرسل. حسن کی علی سے, علی کی نبی پاک سے, یہ حدیث مرسل ہوتی ہے. یہ روایت مرسل ہوتی ہے. مرسل منقطع, کٹی ہوئی. اس میں اتصال نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 279 ہجری میں ہوتی ہے, وہ اپنی سنن کے اندر فرماتے ہیں لا نعرف له سماعا منه. ہمیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سے علی سے سماع معلوم نہیں. سنن ترمذی یہ 1423 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ کا فرمان موجود ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب معرفت السنن والآثار جلد 3 صفحہ 87 ہے, اور آپ کی وفات ہوتی 458 ہجری میں, فرماتا روایت الحسنی عن علی لم تثبت. حسن بصری کی علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ثابت نہیں. وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَرَوْنَهَا مُرْسَلًا. اہل علم جو حدیث کا علم رکھنے والے اہل علم ہیں وہ حسن بصری کی علی سے روایت کو مرسل یعنی منقطع کہتے ہیں. حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے التحقیق کے اندر لکھا ہے الحسن لم یسمع من علی, کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں کیا. حافظ مزی رحمہ اللہ تعالی یہ 742 میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر 97 ہے. را علی ابن ابی طالب و طلحہ ابن عبید اللہ و عائشہ. حسن بصری سے علی کو, طلحہ بن عبید اللہ کو اور سید عائشہ کو دیکھا. وَلَمْ يَسِخَ لَهُ سَمَعٌ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ.
ان میں سے کسی سے سماع نہیں ہے. جی جی. علی بصری حسن بصری کا نہ سے علی سے ہے، نہ طلحہ بن عبید اللہ سے ہے، نہ سیدہ عائشہ سے ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ حافظ مزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. اب حافظ ذہبی ہیں رحمہ اللہ، یہ 748 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ نمبر 566 ہے. کہتے ہیں قد روا بالارسال عن طائفہ، جی قد روا بالارسال عن طائفہ، عن طائفہ کعلی و ام سلمۃ جی ولم یسمع منہما. جی جی. حسن بصری نے کئی ایک شخصیات سے ارسال کیا ہے، مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں سے آپ کا سماع نہیں. جی ٹھیک ہے جی، ان دونوں سے آپ کا سماع نہیں. یہ حافظ ذہبی نے نفی کر دی ہے. اب علامہ قدوری ہیں، یہ حنفیوں کے بڑے پائے کے امام ہیں، ہاں جی. جن کی کتاب قدوری معروف کتاب ہے. ان کی کتاب ہے التجرید، 9ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 4794 ہے. جی جی. اس کے اندر لکھتے ہیں لم یسمع الحسن من علی شیئا. حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں سنا. کچھ نہیں سنا. اب ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں جی آپ بات کرتے ہو جی جی. اس طرح کی. اب علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ 428 پہ فوت ہوتے ہیں. جی جی. بڑے حنفی امام تھے. ان کی کتاب التجرید، اس کے اندر یہ قول موجود ہے کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں سنا. جی جی. علامہ ابن ترکمانی حنفی 750 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے الجوہر النقی، جلد 4 صفحہ نمبر 286 ہے. جی. الحسن ایضا لم یسمن علی، حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں کیا. یہ 10 حوالہ جات ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری جو رائے تھی جی جی. اللہ کے فضل و کرم سے بالکل درست اور صحیح ثابت ہو گئی کہ ائمہ محدثین کا اجماع ہو چکا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع نہیں کیا. یہ 2ری صدی سے لے کر امام علی بن مدینی رحمہ اللہ 2ری-3ری صدی کے امام ہیں. جی جی. 2ری صدی سے لے کر یہ 8ویں صدی تک ابن ترکمانی حنفی تک ہم نے ہر صدی کے تقریباً حوالے پیش کر دیجیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جرح و تعدیل کے فن سے متعلق لوگ ہیں. بعد والوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو ائمۃ الجرح و تعدیل کو کہیں، علل حدیث کے ائمہ کہیں. مثلا امام ابو زرع ہیں، ابو حاتم ہیں، علی بن مدینی ہیں. یہ سارے کے سارے ان کو کہتے ہیں علل حدیث کے یہ ائمہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر حدیث کی علتیں کھول کے رکھ دی تھی اور یہ راویوں کے احوال سے بخوبی واقف تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب یہ اتفاق کر لیں، یہ بیان کسی بات ساری دنیا میں ان کے خلاف ہو جائے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی بات کو مقدم سمجھا جائے گا کیونکہ یہ فن سے متعلق لوگ ہیں. جی